اور اللہ نے فرمایا واقع احد میں یہ دکھانا مقصود تھا کہ کون اصل مومن ہے۔ سورہ آل عمران آیت 166۔ جنگ خندق میں جب مسلمان جنگ کی سختیوں کے باعث چلا اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، دیکھو اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 214۔ اس وقت مولا علی عمر بن عبد کے مقابلے میں آئے اور رسول نے فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور جب مولا علی نے مقابل کو قتل کیا تو رسول نے فرمایا خندق میں علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ جنگ خیبر میں جب مسلمان قلعہ فتح نہ کر سکے تو رسول نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار اور غیر فرار ہوگا اور قلعہ فتح کرے گا۔ دوسرے دن رسول اللہ نے مولا علی کو علم دیا، اور جب مولا علی مرحب کے مقابلے میں آئے تو فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میں ہوں اللہ کا شیر، اور ایک ہی وار میں اسے قتل کر ڈالا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے تذکرے سے منہ پھیرتے ہیں، گویا یہ وحشی گدھے ہیں جو میرے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ سورہ مدثر آیت 49 تا 51۔ یہ ذات علی ہی تھی جس نے ہر جنگ میں کفار کو نیست و نابود کیا، اسی لیے آپ کا لقب ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ بھی ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے فارغ ہو کر نامزد کر دو۔ سورہ انشراح آیت 7۔ شب معراج اللہ نے حضور پر ماں کی وحی کی۔ سورہ نجم آیت 10۔ اور حج سے واپسی کے موقع پر غدیر خم میں حضور پر یہ وحی نازل ہوئی، اعلان عام کرو اس ماں کا جس کی وحی تم پر کی گئی، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ سورہ مائدہ آیت 67۔ لہذا حضور نے حاجیوں کے ایک بڑے مجمع کے سامنے ممبر پر مولا علی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور آپ کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان کیا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اعلان ولایت علی کے فوراً بعد یہ وحی نازل ہوئی، آج کے دن یعنی اعلان ولایت علی پر اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کیا اور دین اسلام مکمل ہوا۔ سورہ مائدہ آیت 3۔ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس عہد پر قائم رہنا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 7۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثریت ناشکروں کی ہے۔ سورہ نحل آیت 83۔ واقع غدیر کے بعد حارث بن نعمان نے مدینے میں رسول اللہ سے کہا اگر علی کی ولایت حق یعنی سچ ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ اسی وقت آسمان سے ایک آتشی پتھر اس پر گرا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کو اللہ نے اس طرح بیان کیا۔ ایک سوال کرنے والے نے اللہ سے عذاب کا سوال کیا جو کافروں پر واقع ہوتا رہتا ہے اور اس کا دفع کرنے والا کوئی نہیں۔ سورہ معارج آیت 1 اور 2۔ حضرت ام سلمہ زوجہ رسول کے گھر جب یہ وحی نازل ہوئی، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ صرف اور صرف اے اہل بیت تمہیں ہر قسم کی نجاست سے
دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ سورہ احزاب آیت 33۔ اس وقت حضور کے ساتھ چادر میں صرف مولا علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین تھے۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت کے معاملے پر حضور سے مباہلہ ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لائیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ اس جنگ صداقت میں حضور بیٹوں کی جگہ حسنین، عورتوں کی جگہ بی بی فاطمہ اور نفسوں کی جگہ مولا علی کو لے کر میدان میں تشریف لائے، اسی لیے آپ کو نفس اللہ اور نفس رسول بھی کہا جاتا ہے۔ کسی کو جائز نہیں، چاہے مدینے یا باہر کا رہنے والا ہو، کہ رسول اور آپ کے نفس کی مخالفت کرے۔ سورہ توبہ آیت 120۔ جب مولا علی نے حالت رکوع میں انگشتری ایک فقیر کو دی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تمہارا اللہ ولی یعنی حاکم، رسول ولی اور وہ مومنین ولی جو دیتے ہیں زکوٰۃ حالت رکوع میں۔ سورہ مائدہ آیت 55۔ اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، صابر اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت 24۔ آپ کی شہادت 19 رمضان 40 ہجری دوران نماز سجدے میں ہوئی اور 21 رمضان آپ رحلت فرما گئے۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ سورہ آل عمران آیت 169۔